عامر ضیاء، یہ یقیناً بہت سارے سوالات ہیں جو جس طرف اشارہ دیا، جو میں نے سارٹ سنوایا تھا کہ یہ فیصلہ شاید اس لیے آیا کہ کوئی لیجسلیشن ہونے جا رہی تھی، اس حوالے سے ایک، اگر یہ وہی بات ہے، اگر کیونکہ کسی کو یہ اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، تو جو وزیر قانون صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے آنریبل چیف جسٹس سے پوچھا تھا تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ان کی حوالے سے، توسیع کے حوالے سے افواہیں جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن وہ دلچسپی نہیں رکھتے. تو وہ تو جو اگر مبینہ طور پر خواجہ آصف صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کی کلیریفیکیشن تو وزیر قانون نے آج بتا دی. لیکن اب یہ دو فیصلے آئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی سی چینج کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہمیں کچھ سی چینج نظر آئے گا، یا اٹس جسٹ روٹین تھنگ جہاں پہ عدلیہ نے اپنا قانونی اور آئینی جو حق ہے اس کو استعمال کر کے فیصلے سنائے ہیں؟ جو آپ نے آخری جملہ کہا نا کہ عدلیہ نے اپنا قانونی اور آئینی حق استعمال کیا، جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا، میں اسی پہ یقین رکھتا ہوں. ہمارے یہاں یہ جو بار بار گردان کی جا رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا، اسے تاثر یہ ملتا ہے کہ ایک ناجائز سی کوئی چیز مل گئی ہے اس کو. بات یہ تھی کہ عدلیہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ آئین و قانون کے مطابق کرتی ہے، اور ہم کو اسی اسپرٹ میں اس فیصلے کو لینا چاہیے. آپ دونوں کیسز کو اٹھا کے دیکھیں. پہلے عدت کا کیس، اس کا پوری دنیا میں پھلکا اڑ رہا تھا، وہ انتہائی کمزور کیس تھا، ٹھیک ہے نا. وہ ایسا کیس تھا کہ جو پاکستان کی جو 52% آبادی ہے خواتین، ان کو انڈرمائن کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا. ایک عجیب و غریب قسم کا کیس کہ جس کا ہر جو پڑھا لکھا ذی شعور پاکستانی ہے اس نے اس پہ اعتراض کیا، بیرون ملک سے اس پہ اعتراض آیا، جو خواتین کی تنظیمیں تھیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں، سب نے ایک زبان ہو کے اس کو رد کیا. اب وہ خاور مانیکا صاحب میرے خیال میں پتہ نہیں کس فریم آف مائنڈ کی شخصیت ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس طرح کی چیزیں نہیں لے کر آتا جب وہ آپ کی منقوہ نہیں رہیں، وہ آپ سے الگ ہو گئیں اور اتنے برس بعد باسی کڑی میں ابال آ رہا ہے. تو وہ سب کو پتا تھا کہ ایک کمزور کیس ہے، ایک غلط کیس ہے، اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو کوئی ریلیف جو ہے ضمیر صاحب وہ ریلیف نہیں ہے، وہ ایک ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، یہ بات. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تمام خواتین کے لیے مسئلہ تھا، یہ بہت خوفناک کیس تھا. تو خدا کا شکر ہے کہ ہماری اس جو عدالت نے فیصلہ کیا. دوسرا باتیں ہیں کہ جناب یہ مخصوص نشستوں کا کیس، اب آپ اس میں دیکھیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط تشریح کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دنیا جانتی ہے کہ رویہ بائسڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیے، آپ نے ایک اس سے تنظیم سے، ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان چھین لیا، ٹھیک ہے. تو اگر معزز عدالت اکثریت کے ساتھ، ایک کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ ایک غلطی کو درست کرتی اس کی اسپرٹ میں جا کر، بات یہ کہ ایس آئی سی میں سنی اتحاد کونسل میں اس لیے تھے کہ ایک آپ کے ساتھ جبر کیا گیا تھا، ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا تھا کہ جب ان کے لوگ نامینیشن پیپر داخل کرنے جا رہے تھے تو چھینے جا رہے تھے، لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا تھا. وہ آپ دور تو یاد کریں نا. تو اس کے اندر جو ہے مطلب، اور آپ پی ٹی آئی کا نام لینا گناہ ہو گیا تھا اس کا، جناب اس کا جو ہے. ویسے عامر ضیاء سنس یو ہیو مینشنڈ دس، اس وقت کے وزیر اطلاعات اس چیز کو کلیریفائی کرتے رہے ہیں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ وہ جو نامینیشن پیپرز چھینے جانے والی بات، یہ وائڈلی رپورٹڈ ہے، ہمارے مین اسٹریم میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یار لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. خود جیسے فواد چودھری اب آ کے کہتے کہ جی ہمیں پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، یہی بات علی زیدی کہتے. تو ایک بہت ہی خوف و ہراس کی فضا بنا دی گئی تھی. اور وہ بدقسمتی سے جو جمہوریت پسند ہے ہمارے مرتضی سولنگی صاحب جیسے مطلب جو وزیر اطلاعات ہے ان کے دور میں بنی، تو اور بڑی دکھ کی بات ہے. اور مجھے پتہ ہے مرتضی صاحب کو بھی بہت دکھ ہوا ہوگا اس بات کا کہ تمام چیزیں جو تھیں یہ تھیں. تو اگر عدالت اس غلطی کا ازالہ کر رہی ہے، اس کو اس کی روٹ کاز میں جا کر دیکھیں. ایس آئی سی واز اے سمٹم، ایک علامت تھی مرض کی. اصل مرض یہ تھا کہ آپ نے ایک جنون پولیٹیکل پارٹی کو، مقبول پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا اپنے نام سے، اور آپ نے زبردستی ان کے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ کون مطلب اس کا انتخابی نشان کس کا کیا ہے، کسی کا ڈھول ہے، کسی کا باجا ہے، کسی کا گائے ہے، کسی کا بیل ہے. تو اس کے اندر اگر عدالت نے ایک چیز کو صحیح کر دیا تو یہ میرے خیال میں خوش آئند ہے. اب یہاں پہ میں آخری بات کروں گا. سمیر صاحب، بات کی کہ یہاں سے عدالت نے پاکستان کے سیاستدانوں کو، ہماری پارلیمنٹ کو اور ہمارے سب کو ایک موقع فراہم کیا کہ ہم جو ہیں پاکستان کی سیاست کو دوبارہ صحیح ڈگر پہ لے کر آ جائیں. یعنی کہ اگر حکومت میں اعلیٰ ظرفی ہو، اس میں گریس ہو، تو اس فیصلے کو تسلیم کرے
اور جو جس کا حق تھا وہ اس کو مل رہا ہے، اس کے بعد آپ جا کے ایک جینوئن پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پی ٹی آئی کو کام کرنے دیں، حکومت اپنا کام کرے. اور اگر آپ کو کوئی ترمیم کرنی ہے تو پھر آپ ظاہر ہے کہ آپ ان سے بات کریں، اس کے اوپر مذاکرات ہوں، جو کہ ہوتا ہے دنیا بھر میں جب پارلیمنٹ کے اندر آپ کو ترمیم کر رہے ہوتے ہیں. یہاں سے آپ ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں پاکستان میں سیاسی استحکام کا. ایک اور آخری نقطہ ابھی جو بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے اس کو، ایک عام تاثر یہ کہ جی حکومت کی معاشی پالیسیز جو ہیں وہ ایک ڈگر پر ہیں اور عوام کے مسائل دوسری ڈگر پر ہیں، یعنی کہ دیر از اے کنٹرڈکشن بٹوین اکنامک پالیسیز اور عوام کے مسائل. یہی حال ہماری سیاست کا ہے کہ حکومت ایک رخ پر ہے اور ایک عوام لگتا ہے کہ عوام کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. تو موقع آ گیا کہ آپ چیزوں کو الائن کریں، پاکستان میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں، مہازارائی کا خاتمہ کریں، جو نفرت، تعصب اور زہریلی سیاست ہے اس کو درست کر کے پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. ایگزیکٹلی. جو رویہ آیا ہے سامنے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اگر وہ ذرا سا گریس سے کہتے بھائی ان کا کیا حق ہے کہ آپ کو دوسرے کی جیتی ہوئی نشستیں کیسے لے سکتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح فرمایا. کیسے لے سکتی ہے؟ بالکل عامر، بڑا بہت بڑا سوال ہے. بالکل عامر، یہ بات جو آپ نے کی نا کہ پچھلے 2 سال سے یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، اور سیاسی استحکام انتخابات سے پہلے اس چیز سے جوڑا جا رہا تھا کہ انتخابات ہوں گے، آزاد اور منصفانہ ہوں گے تو سیاسی استحکام آئے گا، اور سیاسی استحکام اگین وڈ لیڈ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی. لیکن ہم، مجھے لگتا ہے کہ آج پھر شاید وہیں پہ کھڑے ہیں جس طرف آپ نے آخر میں اشارہ کیا کہ اب موقع ہے کہ ایٹ لیسٹ چیزوں کو الائن کر کے بہتری کی طرف لے کے جائیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. پچھلے 2-2.5 سال میں جو معیشت کے لیے بہتری کی جا رہی تھی اور جو عدم استحکام تھا، وہ سیاسی عدم استحکام، وہ ایک پارٹی لے کر کریٹ کر رہی تھی، اور دوسری جانب کوششیں صرف اتنی تھیں کہ معاشی استحکام لایا جائے. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے بھی اور آپ سے بھی جب بات ہو رہی تھی، کہ اس وقت بھی لگتا ہے کہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں معاشی طور پر، تو خاص طور پر لوگ بہت ہی پریشان ہیں. عامر، اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ آئس بریک ہو سکتی ہے؟ از دیر اینی روم، یا بہت ایکسٹریم لائنز کھچ چکی ہوئی ہیں؟ 2 باتیں اگر مجھے کرنے کی اجازت دیں. پہلی تو یہ کہ جو ہے نا کہ معیشت زبو حال ہوئی، یہ بڑا اوور سمپلیفیکیشن ہوگا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے دھرنے سے یا اس کی مطلب ہے احتجاج کی وجہ سے جو ہے اس معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. نہیں، اس میں جو ہماری سکسیسو گورنمنٹس تھیں ان کے جو فیصلے تھے. دیکھیں اس ملک کا سب سے بڑا کرائسس کیا ہے؟ انرجی کرائسس ہے نا. انرجی کرائسس میں کس نے معاہدے کیے تھے؟ کس نے غلط پالیسیز بنائی تھی؟ سٹارٹنگ 95، سٹارٹنگ فرام پیپلز پارٹی، دین سکسیسو گورنمنٹ. میں بات کروں اس کے بعد جو نون لیگ نے ظلم کیا کہ جس طرح سے انہوں نے مطلب ہے کہ کول فائرڈ پاور پلانٹ ساہیوال میں لگایا، جو ہماری ایگریکلچر بیلٹ تھی. امپورٹڈ کول جو ہے وہ کراچی سے جناب وہ وہاں پہ جا رہا ہے، کہ ان پروجیکٹس کی کوئی تک نہیں تھی. تو اور جو کیپیسٹی پیمنٹس کا ہمارے سر پڑا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو نون لیگ کی ناقص پالیسیز تھیں، جو 2013 سے 18 تک روا رکھی گئیں. اب اس کے اوپر کوئی بھی آپ کسی بھی انرجی ایکسپرٹ سے بات کر لیں، ضمیر آپ خود بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم لوگ کیوں بھگت رہے ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسی طرح جو اداروں کو تباہ کیا گیا، ہمارے پی آئی اے کو لے لیں، آپ اسٹیل مل کو لے لیں، کہ جس طرح سے بھرتیاں کی گئی، تو وہ تمام کی تمام جو ہے وہ گناہ کسی اور کے تھے. اچھا، یہ اوور سمپلیفیکیشن ہوگی کہ جناب صرف ایک پولیٹیکل پارٹی، یقیناً سیاسی محاذر آئی تھی تو اس کی بھی وجوہات تھیں. تو ایک تو یہ بات ہمیں کلیئر کر لیں. اچھا، پھر دوسری بات آپ جو کہہ رہے تھے کہ مطلب ہے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اصولی طور پہ حکومت، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس فیصلے کے بعد بجائے اس کے کہ حکومت ایک منفی موڈ میں چلی جائے، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دے، اس پہ تنقید کرنا شروع کر دے، آپ اس کو ایک اچھی اسپرٹ کے ساتھ قبول کریں اور پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کریں.